آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ اس ہنگامی پریس کانفرنس میں آپ تشریف لائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن ان کی بھی اسٹیٹمنٹ میری نظروں سے گزری اور اس اسٹیٹمنٹ میں جو پارلیمنٹری رپورٹرز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ پارلیمان کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. اپوزیشن کے احتجاج کو کور کرنے کے لیے انہیں اجازت نہیں دی جا رہی. بدقسمتی سے آج آپ صحافی حضرات ہوں، سیاستدان ہوں، سول سوسائٹی ہو، وکلاء ہو، ججز ہوں، ہم سب مل کر ایک ایسے تاریک دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں تمام اخلاقیات، جمہوری اصولوں، آئین اور قانون کو پس پش ڈال دیا گیا ہے. پیکا قوانین کے ذریعے جو آپ لوگوں پر بیت رہی ہے، کل ہمارے ایک صحافی بھائی کے ساتھ لاہور میں جو واقعہ ہوا کہ ان کو مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک فیکچول چیز رپورٹ کرنے پر اٹھا لیا. ہمیں احساس ہے کہ آپ کے اوپر کتنی پابندیاں ہیں، آپ کس پریشر سے گزر رہے ہیں. دل خراش واقعہ ہو جائے اسلام آباد میں، مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں درجنوں لوگ شہید ہو جائیں، لیکن آپ کے چینلز کے اوپر گھنٹوں بعد خبر چلتی ہے. اپوزیشن کو کوریج دینا، آئینی قانونی حقوق کے اوپر بات کرنا، یہ آپ کے لیے بھی بہت مشکل بن چکا ہے. اب یہ صرف تگ و دو جدوجہد ہماری نہیں ہے، یہ ہم سب پاکستانیوں کی اور ہر طبقہ فکر کی ہے. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 2 دنوں سے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. فرینڈ آف دا کورٹ آ کے کورٹ کو انفارم کرتے ہیں کہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ عمران خان صاحب کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی، بصارت تقریباً ختم ہو چکی ہے. مہینوں وہ جیل انتظامیہ کو بتاتے رہے کہ ان کی آنکھ میں سے بینائی جا رہی ہے، لیکن انتہا دیکھیے بدسلوکی کی، کروئل انہیومین ٹریٹمنٹ کی، کہ ان کو ڈاکٹر تک ایکسس نہیں دیا گیا، ان کو میڈیکل اٹینشن نہیں دی گئی. ہم ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات رکھ سکتے ہیں، لیکن سیاسی اختلافات کو اس انتہا پر پہنچا دینا کہ جہاں پر آپ اس ملک کے مقبول ترین رہنما کو، ایک بڑی جماعت کے سربراہ کو، ایک سابقہ وزیر اعظم کو اور جیل میں قید ایک قیدی کو آپ وہ حقوق نہیں دیتے جو اس کا حق ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کے اندر دونوں اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب اس وقت محبوس ہیں دیگر ایم این ایز کے ساتھ، سابق اسپیکر اسد کیسر صاحب کے ساتھ، بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ، دیگر ایم این ایز اور سینیٹرز کے ساتھ. پارلیمانی لاجز ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان کے گیٹوں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں. حتیٰ کہ جو حکومتی ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں اپنی جماعتوں کے سامنے، اپنے قائدین کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. خیبر پختونخوا ہاؤس کے مناظر آپ کے سامنے، ایک صوبائی وزیر اس کا گریبان پھاڑا گیا. یہ ہم کس راہ پہ چل پڑے ہیں اور اس ملک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم ابھی برسر اقتدار نہیں آئی تھی، تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی تھی،
اور انہی پارلیمانی لاجز کے اندر جب ایک پولیس کے افسر نے جمعیت علماء اسلام کے ایک سٹنگ MNA کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس وقت یہی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں کس طریقے سے سراپا احتجاج ہوئی. ہم سراپا احتجاج ہوئے. پارلیمان کی کوئی توقیر نہیں رہ گئی. آج وہاں پر اپوزیشن کے لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ محمود خان اچکزئی صاحب ہوں, علامہ ناصر عباس صاحب ہوں, سہیل آفریدی صاحب ہوں, کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اتنی سی بات کہ ایک قیدی کو اس کا حق دو. وہ آپ سے کوئی اور ریلیف نہیں چاہتا. جو رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی اس کے اندر کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے. میں جن حالات میں ہوں میں ٹھیک ہوں, میں خوش ہوں, میں کھڑا ہوں اپنی جگہ پر, لیکن میری آنکھ کا علاج کرا دیا جائے. اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جس وقت تک کل سے جو تمام ممبران محبوس ہیں ان تک کھانا نہیں پہنچ رہا, پینے کے لیے پانی نہیں پہنچ رہا. میں خود آج صبح کھانا اور پانی لے کر وہاں پر گیا, لیکن پولیس نے اندر نہیں جانے دیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ بھلے مجھے نہیں جانے دیں, بھلے آپ مجھے نہیں جانے دیں, روک لیں, لیکن یہ میرے پاس پانی ہے, یہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں, یہ اندر بھیج دیں. وہ کل سے بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے وہ بھی نہیں بھیجنا دیا. تو بھلا اب آپ بتائیے کہ اس کو یزیدیت نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ ہمارا مطالبہ, اپوزیشن کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ عمران خان صاحب کو میڈیکل ایکسس دیا جائے. ان کی ایک آنکھ بینائی ضائع ہو چکی ہے, انہیں فوری طور پر ہسپتال لے کر آیا جائے. ان کا علاج صرف اور صرف الشفا ہسپتال میں یہاں پر ممکن ہے, وہاں پر ان کا علاج کرایا جائے. ان کی فیملی کو ایکسس دیا جائے, ان کی فیملی کی موجودگی میں ان کا علاج ہو. اور جب تک ہمارا یہ مطالبہ نہیں پورا ہوگا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. محمود خان اچکزئی صاحب ہو, علامہ ناصر عباس صاحب ہو, بیرسٹر گوہر صاحب ہو, سلمان اکرم راجہ صاحب ہو, سہیل آفریدی صاحب ہو, علی امین گنڈا پور صاحب ہو, یا ہمارے وہ دیگر ساتھی جو اس وقت پارلیمنٹری لاجز کے اندر مقید ہیں, محبوس ہیں, اپنی جگہ پر قائم رہیں گے, کھڑے رہیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے. ہم آپ سے کوئی کنسیشن نہیں مانگ رہے, صرف حق مانگ رہے ہیں عمران خان کے لیے, ایک قیدی کے لیے جو پاکستان کا قانون اس کو دیتا ہے. یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی. اور آخر میں یہ جو جماعتیں آج برسر اقتدار ہیں, کل میں نے بھی ایک پریس کانفرنس دیکھی, حکومتی وزراء کے بیانات دیکھے, افسوس ہوا کہ جس تکبر سے وہ گفتگو کر رہے تھے, وقت کا دائرہ ہم نے گھومتے ہوئے دیکھا ہے. اپنی زندگیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کل کے حکمران تھے وہ آج نہیں ہیں, جو آج کے حکمران ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے. اس نہج پر معاملات کو مت لے کر جائیے کہ جہاں پر باقی اپوزیشن کی سپیس, جس کے اندر ابھی بھی جو کچھ لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ جمہوریت, ڈائیلاگ, پارلیمان کی سوورینٹی, فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ان بڑے ایشوز کے اوپر گفتگو کی جائے, ان کی سپیس بھی ختم ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس, اپوزیشن کے پاس یہ سپیس ختم ہو جائے اور لوگ خود سے اپنے فیصلے کرنے پر اور سڑکوں پر باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں, تو پھر حالات ہمارے قابو میں بھی رکھنا پاسبل نہیں ہوگا. ملک میں اینارکی پھیلے گی. اس وقت معاشی بحران کا سامنا ہے, سیکیورٹی کے بحران کا سامنا ہے,
سیاسی بحران کا سامنا ہے, انٹرنیشنل آرڈر کلیپس کر چکا ہے, آپ کی سرحدوں پر بیٹھے دشمن آپ کو دیکھ رہے ہیں, موقع کے انتظار میں ہیں. ان حالات میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک میں اینارکی پھیل جائے؟ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس وقت تک عمران خان صاحب کو ان کے حقوق, میڈیکل ایکسیس, ان کی آئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی, ہم اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں. کوکر صاحب آپ نے مطالبہ کیا, سینیٹر مشتاق صاحب گفتگو کریں گے, اس کے بعد ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ترجمان ہیں, رہنما ہیں عوام پاکستان پارٹی کے, وہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب. کل میں خود پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر تھا اور بڑی مشکل سے پہنچا تھا اور رات تک میں اس پروٹیسٹ میں تھا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کسی ملک کا مفتوحہ دارالحکومت لگ رہا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازوں پر زنجیریں اور تالے ہیں, پارلیمنٹ لاجز کے دروازوں پر زنجیریں اور تالے ہیں, اور خیبر پختونخوا ہاؤس کو گھیرے میں لیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کے ذریعے سے, اور ایک مارشل لا کی, جبر کی اور فسطائیت اور خوف کا ماحول ہے جو کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں. یہ خوفزدگی کی علامت ہے, اور یہ زنجیریں اور تالے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ, پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ پر ہیں, یہ دراصل قائد کے پاکستان کو زنجیریں ڈالی گئی ہے, جمہوریت کو زنجیریں ڈالی گئی ہے, دستور کو زنجیریں ڈالی گئی ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کو زنجیریں ڈالی گئی ہے. خرم اقبال کو جس طریقے سے بے شرمی کے ساتھ پنجاب حکومت نے اغوا کیا, اس سے واضح ہو گیا کہ پاکستان کے اندر کس درجے کی فاشزم اور فسطائیت حکمرانوں نے اس کو رواج دے دیا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور میں ان تمام باتوں کو انڈورس کرتا ہوں, توثیق تائید کرتا ہوں جو مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے کی ہے, اور ریپیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان کو فوری طور پر اعلیٰ ترین طبی سہولیات تک ان کے خاندان اور ان کی مرضی کے مطابق وہ رسائی دی جائے. یہ ان کا بشری حق ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فیملی اور ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان سے ملنے دیا جائے. اور تیسری بات یہ کہ ان کی جو بینائی ضائع ہو گئی, یہ بہت بڑا جرم ہے. ایک مقبول رہنما, سابق وزیر اعظم حکومت کے حراست میں, اور 3 ماہ سے وہ کہہ رہے کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے, اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ تکلیف ہے کہ جس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری آنکھ نکال دی جائے لیکن کسی طرح میرا یہ درد ٹھیک ہو جائے. آپ نے 3 ماہ سے ان کو اس درد کے اندر رکھا, آپ نے 3 ماہ ان کے خاندان کو, ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان سے ملنے نہیں دیا. یہ تو خدائی قانون ہے, قرآنی قانون ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. خدائی قانون ہے کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ. اس کی براہ راست ذمہ داری وفاقی حکومت اور ان کے سرپرستوں کے اوپر عائد ہوگی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں, جس سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی ہے, اس سپریم کورٹ کا یہ فرض بنتا ہے, اور ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تعین کرا جائے کہ کن کی کرمنل نیگلیجنس سے یہ ہوا ہے, کن کے آرڈر سے یہ ہوا ہے. جتنی بھی یہ مزاحمت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, اسلام آباد میں, پنجاب میں, سندھ میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ جمہوریت کی جنگ ہے. اس وقت پاکستان میں جمہوریت, پاکستان کو ایک اوپن ایئر پریزن بنا دیا گیا ہے, ایک وسیع و عریض قید خانہ ہے پاکستان, جہاں بشری حقوق, جہاں جمہوریت
وہ بالکل ناپید ہو چکا ہے. اس لیے اس مزاحمت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ نکلیں, قائد کے پاکستان کو بچانے کے لیے نکلیں, اپنے آئندہ نسلوں کی مستقبل کو محفوظ بچانے کے لیے نکلیں, بشری حقوق اور جمہوریت اور دستوریت کو بچانے کے لیے نکلیں, قربانی دیں. لیگل, پیسفل, نان وائلنٹ, ڈیموکریٹک ریزسٹنس, میں پھر کہتا ہوں, لیگل, پیسفل, نان وائلنٹ, ڈیموکریٹک ریزسٹنس, یہ واحد راستہ ہے اس وقت قائد کے پاکستان کو بچانے کے لیے. اور ہم اس کمٹمنٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کھل کر, ڈٹ کر, جمہوریت کے ساتھ, پارلیمنٹ کے ساتھ, بشری حقوق کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایجنڈے کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اس لیے میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نکلیں, وہ مزاحمت جاری رکھیں. اسلام آباد میں بھی, خیبر پختونخوا میں بھی, بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی اس مزاحمت کے علاوہ اور کوئی راستہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے نہیں ہے. اور آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, خرم اقبال کی اور سہراب برکت کی, یہ اس کی مثالیں, اور یہ جو مزاحمت کے لیے جو نکلتے ہیں ان کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے, وزراء تک کے گریبان پھاڑ دیے جاتے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر دیا جائے. بوڈا پیس میں 19 فروری کو جو جعلی فارم 47 کا وزیر اعظم جانا چاہتا ہے اور پاکستان کے روح کا, قبلہ اول کا, فلسطین کا, غزہ کے خون کا, ارض مبارکہ کا جو سودا ان لوگوں نے کیا ہے, یہ اس کے لیے پیشبندی ہے. اس لیے ہم اندرونی محاذ پر بھی کھڑے رہیں گے, ڈٹے رہیں گے, اور بیرونی محاذ پر بھی جینوسائیڈ کے مرتکب وار کرمنلز نیتن یاہو اور اس کے فائنانسر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے غلام شہباز شریف کے خلاف کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. تو اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے. زیادہ تر اہم باتیں جو ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اور سینیٹر صاحب نے کر دی ہیں. میں چند ایک معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کے حوالے سے, اور خاص طور پہ اس وقت جو کرائسس ہے ہمارے سامنے, اس کی نوعیت کیا ہے اور اس سے باہر نکلنے کا ممکنہ طریقہ کیا ہے. عوام پاکستان کے سربراہ شاہد خان عباسی, سابق وزیر اعظم پاکستان, نے کافی سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی یہ جو ریزسٹنس ہے اور یہ جو دھرنے کا فیصلہ ہے جو اکابرین نے کیا ہے, ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں. کل سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر دھرنے میں شامل ہو سکیں, لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود ان تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی. لہٰذا ہم اس دھرنے میں شامل تو ہیں لیکن وہاں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ نہیں سکتے. تحریک تحفظ آئین پاکستان, جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے, پاکستان میں آئین کے تحفظ کا وقت ہے. یہ اس لیے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بالکل انڈینجرڈ ہے, اس کو بہت سارے خطرات لاحق ہیں, اور پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کا تحفظ کر سکیں اور پاکستان میں تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو سکے. اس وقت نہیں ہے. گو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایجنڈا تو بہت بڑا ہے, لیکن سر دست جو ہمیں کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب کی بینائی حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے اور وقت کے ضیاع کی وجہ سے بڑی حد تک ان کی ایک آنکھ سے جا چکی ہے. بطور ڈاکٹر, اور میں نے جو اسپیشلسٹ آپتھلمولوجسٹ ہیں ان سے بھی بات کی ہے, میں آپ کے توسط سے 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہیں. گو کہ عمران خان صاحب کا یہ اپنا اندازہ ہے کہ ان کی تقریباً 80 سے 85% ایک آنکھ میں بینائی جا چکی ہے, لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو جو عارضہ لاحق ہے
جسے کہ سینٹرل ریٹینل وینس اوکلوژن کہتے ہیں. آپ سب لوگوں کے پاس گوگل ہے, آپ سب لوگوں کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے. میں آپ کے توسط سے پاکستان کے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ CRVO یہ اپنے گوگل میں لکھیں تو آپ کو فوراً یہ پتہ لگ جائے گا کہ کس قسم کی شدید قسم کی آنکھ کی بیماری میں وہ مبتلا ہیں. اور اگر اکتوبر سے لے کے اب تک جو وقت ضائع کیا گیا ہے, اگر یہ نہ کیا جاتا تو ان کی بینائی کو شاید بحال کیا جا سکتا تھا. ابھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ڈیمیج کی نوعیت کیا ہے, اور اس میں بالکل یہ ممکن ہے کہ ان کی یہ بینائی بالکل اور irreversibly یعنی کہ شاید یہ بینائی واپس بھی نہ آ سکے. جو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوری طور پہ بیسٹ پاسبل مناسب جو ٹریٹمنٹ ہے اس عارضے کا, اس کے لیے ایکسیس دی جائے, ان کی فیملی کو ان تک ایکسیس دی جائے, ان کے جو پرسنل فزیشنز ہیں ان کو ان تک ایکسیس دی جائے. یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایسے شخص کی بینائی کا معاملہ ہے کہ جو شاید اگر ابھی بھی ہم نے انٹرونشن نہ کی تو شاید وہ کبھی بھی زندگی میں ایک آنکھ سے نہ دیکھ سکے, اور ہمیں دوسری آنکھ میں بھی اس کی صورتحال کا پتہ نہیں ہے, اس کو بچانا لہذا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ہم جس مقام پہ آ کھڑے ہوئے ہیں, جس کا مصطفیٰ صاحب نے ذکر کیا کہ ہم عمران خان صاحب تک ایکسیس کی بات کر رہے تھے, آج پاکستان کے پارلیمنٹیرینز تک ایکسیس بڑی مشکل ہو گئی ہے, اس لیے کہ وہ سب مبعوث ہیں وہاں پہ. تو جب علامہ ناصر عباس صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ دھرنا دیں گے اور اس وقت تک دیں گے کہ جب تک حکومت کچھ عملی اقدامات نہیں کرتی, صرف وعدے وعید نہیں, صرف ٹاک شوز میں آ کے ان کے نمائندے جو ہیں جو گفتگو کرتے ہیں اور جس سے غلط قسم کی انفارمیشن لوگوں کو دیتے ہیں, اس تک نہیں, جب تک وہ عملی اقدامات نہیں کریں گے اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا. اور عوام پاکستان بالکل دامے درمے سخنے اس دھرنے کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان میں اس وقت جو کرائسس ہیں مختلف قسم کے, چاہے وہ معیشت کے ہیں, چاہے وہ انسانی حقوق کے ہیں, چاہے جمہوریت کے ہیں, اور چاہے وہ فیئر اینڈ الیکشنز کے ہیں, پاکستان میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو بڑا کریں, ہم اپنے دماغوں کے اندر وسعت پیدا کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع کریں اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں کہ جس دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں. اور اگر یہ نہ کیا گیا تو پاکستان بہت بڑے کسی خدا نہ خواستہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. آپ کے سامنے تمام وجوہات آپ کو معلوم ہے. لہذا باوجود اس کے کہ ہمارے اپنے لیڈرز پچھلے دور میں شاہد حقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کو بھی جیل میں ڈالا گیا, لیکن ہم اس کو مسئلہ نہیں بنا رہے. ہم اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاست سے بالا تر ہو کے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ایک باہمی رواداری ڈیسنٹ پالیٹکس کی جائے اور پاکستان کو ان مسائل سے مل جل کے نکالا جائے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور تاکہ پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے لوگوں کو خاص طور پہ جن کے اندر غربت بڑھ رہی ہے, جن کا کوئی حال نہیں رہا, پاکستان کے لوگ اس سیاسی افراتفری کی وجہ سے رل گئے ہیں, ان کو ریزالو اور ان کی ریزولوشن صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی سیاست کے تمام سٹیک ہولڈرز مل کے پاکستان کی سیاست کو صحیح طرز پہ آرگنائز بھی کریں اور پاکستان کے لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے پالیسیز کا اہتمام بھی کریں اور انہیں امپلیمنٹ بھی کریں. بہت بہت شکریہ. اس کے اوپر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی بہتر جواب دے سکتی ہے. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی جو فیکٹس ہمارے سامنے وہ فیکٹس یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی جا چکی ہے. دوسرا فیکٹ جو ہمارے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے ویزا اپلائی کر رکھا ہے لیکن ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا. پاکستان کی حکومت ویزا ڈینائی کر رہی ہے, ان کی درخواست پر فیصلہ نہیں کر رہی. تو ظاہری بات ہے اگر انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہے تو اسی مقصد کے تحت اپلائی کیا ہے کہ وہ آ کر
اپنے والد کی تیمارداری کر سکیں، ان کے ساتھ وقت گزار سکیں. اور اس ماحول میں اگر حکومت اسی روش پر چلتی ہے تو پھر یہ وہ بوجھ ہے جو تاریخ میں اٹھانے کے قابل اور پھر مستقبل میں جسٹیفائی کرنا بھی بہت مشکل ہوگا. میں اب کیا اس کے لیے کہوں، انتہائی غیر جمہوری کردار جو سامنے آیا پارلیمنٹ کے حوالے سے، پارلیمنٹ لاجز کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایم ڈی سنرو صاحب ہوں، آپ ہوں اور دیگر احباب پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کے برسہ برس سے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ کی کارروائی کو کور کرتے آ رہے ہیں. آپ کے پاس جو کارڈز ہوتے ہیں وہ کارڈز آپ کو ایکسس فراہم کرتے ہیں پارلیمنٹ کی پریمیسز کا. آپ کی یہ صحافتی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ پارلیمان کے اندر، پارلیمان کی پریمیسز کے اندر ہونے والی کارروائی کو پاکستان کی عوام تک پہنچائیں. آج آپ کو بھی اپنے فرائض سے روک دیا گیا. ہم مذمت کرتے ہیں اس کی. آپ نے ٹھیک لفظ استعمال کیا کہ مارشل لاء کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، پرویز مشرف کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمان کو تالے پڑ جائے. اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ میری سابقہ جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی. میں نے ہمیشہ بہت احتیاط کی ہے اور کبھی ایسی گفتگو نہیں کی کہ جس سے ایک تعلق جہاں پر رہا ہو کہ کوئی ایسی بات سامنے آئے کہ میرے اوپر یا میری گفتگو کے ذریعے کسی کو کوئی گلہ کرنے کی کوئی اپرچونٹی ملے. لیکن یہ عین آپ کی ناک کے نیچے جس حکومت کا آپ حصہ ہیں، عوام کو صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس تو آئینی عہدے ہیں، ہم حکومت میں براہ راست شامل نہیں، یہ بات پاکستان میں کوئی نہیں مان رہا. اور اگر آپ کے پاس وہ آئینی عہدے بھی ہیں تو بتائیے تو صحیح بھلا کہ چیئرمین سینٹ اس وقت ان کی ذمہ داری کیا ہے. سینٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں علامہ ناصر عباس صاحب، وہ سینٹ کی پریمیسز میں موجود ہیں. صرف نیشنل اسمبلی کو تالا نہیں پڑا، سینٹ کو بھی تالا پڑا ہے. ان تک اگر کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں پہنچ رہی تو چیئرمین سینٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. اسی پارلیمان کے اندر میں نے اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے، ہم نے کیمرے پکڑے. اسی پارلیمان کے اندر آج سے کچھ ماہ پہلے نقاب پوش لوگ آئے، انہوں نے پارلیمان کی بے توقیری کی، پارلیمان کی پریمیسز کے اندر سے ایم این ایز کو گرفتار کیا. اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی. اسپیکر صاحب کا مجھے بیان یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا لیکن ہم تعین کریں گے کہ یہ کس نے کیا. کچھ بھی نہیں نکلا. جب ہم نے کیمرے پکڑے اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنی، کچھ نہیں نکلا. ہم بدتریج سیاستدان، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو، مسلم لیگ نون سے ہو، کسی بھی اور جماعت سے ہو، ہم بدتریج جمہوریت کو، اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کو، اپنے انسٹیٹیوشن کو، پارلیمان ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، اس ملک کی عوام کا انسٹیٹیوشن ہے، ہم اس کو جس طریقے سے نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں، یہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. کہاں ووٹ کو عزت دو، کہاں جمہوریت کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی کی دہائیوں پر محیط جدوجہد، قربانیاں، شہید بیوی کی قربانیاں اس وقت کے لیے تھی. اس وقت کے لیے تھیں کہ آج پارلیمان بے توقیر ہو جائے، آج پارلیمان کے اوپر تالے ڈال دیے جائیں، پولیس دروازے بند کر کے کھڑی ہو جائے. آپ کے اپنے پارٹیوں کے ایم این ایز، سینیٹرز اس وقت محبوس ہیں. آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ کریں، ہمیں توقع بھی نہیں ہے. اپنے جا کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو تو پارلیمنٹری لاجز سے باہر نکال لیں، اتنا تو ان کے لیے کر دیں. وہ اپنے گروپس کے اندر دوست مجھے بتا رہے ہیں، اپنے گروپس کے اندر دہائیاں دے رہے ہیں کہ جناب ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کیوں محبوس کر کے رکھا ہوا ہے، ہمیں کیوں قیدی بنا دیا ہے، ہمیں چھڑائیں. ان کے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہے. تو ایسی حکومتوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کے بعد جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر بڑا طاقتور رنگ ہے آئی ایس پی آر کا، کہ یہ انصاف کی آخری چوکی، فیلڈ دورہ، اور وہ سارے ٹرمینالوجیز جو کہ ایک عسکری ادارے استعمال کرتے ہیں وہ آج ہمیں سپریم کورٹ کے اس پریس ریلیز کے اندر نظر آتا ہے. میں مہرنگ بلوچ سے ملنے کے لیے کوئٹہ جیل گیا. ایک پورا دن میں نے وہاں گزارا، مجھے ملنے نہیں دیا گیا. میں علی وزیر سے ملنے کے لیے سکر جیل گیا.
ایک پورا دن میں نے وہاں گزارا, مجھے ملنے نہیں دیا گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں اوپن ایئر پریزن ہے. اس وقت جو ٹولہ مسلط ہے پاکستان کے اوپر, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مجرم ٹولہ بن گیا ہے. معیشت تباہ ہو گئی ہے. یہ کہتے تھے بلوچستان کے دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے, وہ 14 اضلاع میں کھل کر دن دہاڑے ڈے لائٹ اپنا ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں, اور آپ نے پارلیمنٹ کو ایک ایس ایچ او کے حوالے کر دیا. ایک ایس ایچ او نے پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے, اور ایک ایس ایچ او نے لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی, لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ, دونوں کو ایک ایس ایچ او کے ذریعے سے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر اس کو قیدی بنا دیا. تو یہ مجرم ٹولہ ہے. ہم یہی ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں, پاکستان کی بچانے کا واحد راستہ دستوریت ہے, رول آف لا ہے, ڈیموکریسی ہے, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے, فری پریس ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی ریسٹوریشن ہے. یہ واحد راستہ ہے قائد کے پاکستان کو بچانے کا, اور ہم یہ پاکستان بچانا چاہتے ہیں اس راستے کے ذریعے سے. اس لیے ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے, اور عمران خان کو جس طرح انہوں نے صبر اور استقامت سے حکومت کے تشدد کو, ثابت شدہ تشدد جس کو اب سپریم کورٹ نے سرٹیفکیٹ کر دے دیا, سرٹیفائیڈ تشدد, جس طرح برداشت کیا ہے, 1000 دنوں سے تقریباً وہ جیل میں ہیں, اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, نہ کوئی این آر او, نہ کوئی ڈیل, مجھے صرف میرے فنڈامنٹل رائٹس چاہیے, میرے فنڈامنٹل رائٹس چاہیے. وہ جیل میں ہیں تو ان کے پلیٹلیٹس نہیں گر رہے, وہ جیل میں ہیں, اور جو جیل سے باہر ایوانوں میں ہیں ان کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں. اس لیے ہم اس پوری جدوجہد اور مزاحمت کو سپورٹ کرتے ہیں. مشتاق صاحب, وزیر صاحب, آپ کا سوال تھا پولیس کی جو تعیناتی یہاں پر فائر ہوئی ہے, موجودہ حکومت سے مطالبے کا کوئی فائدہ؟ گاڑیاں نہیں کھڑی, اس وقت پریزن وین بھی کھڑی ہے, اس وقت سینکڑوں پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں, اور صرف اس لیے کہ یہاں پر ہم 3 حضرات پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے. حکومت انلیجٹمیسی کے, ایک لیجٹمیسی کے کرائسس کا شکار ہے. ہر وقت وہ اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ کیونکہ وہ نمائندہ حکومت نہیں ہے, کہیں پر پاکستان کے لوگ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کرنے کے لیے جہاں پہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اصل بات یہ آپ کا اپنا پریس کلب, اس کی حدود آج سے صرف چند ماہ پہلے یہاں پر کیا واقعہ ہوا کہ پولیس اندر گھس آئی اور یہاں پر لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا, صحافیوں کے اوپر تشدد کیا گیا. اس وقت اس ملک میں ہر جو ایک حد تھی اس کو پار کیا جا رہا ہے. سہراب برکت صاحب کا نام کیوں نہ لیں, کاشف عباسی صاحب کا نام کیوں نہ لیں, پارس جہاں کا نام کیوں نہ لیں, حبیب اکرم صاحب کا نام کیوں نہ لیں, اور بھی دیگر دوست اور احباب جو اس وقت میڈیا سے تعلق رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی وجہ سے حکومت کی ذات پر ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم آپ کے رائٹس کے لیے بھی کھڑے ہیں. اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, حکومتیں ایگزیکٹو ہائی ہینڈڈنیس کرتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے عدالت ہوتی ہے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو جج صاحبان اور جو عدلیہ کی شکل جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ کرپل کر چکے ہیں. ان جج صاحبان سے ہم کیا انصاف کی توقع کریں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان بھری عدالت کے اندر اپنا آرڈر لکھاتے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق اور 3 دن گزر گئے, وہ ریٹن آرڈر دستخط شدہ ہمارے سامنے نہیں آتا. مشکل سے 4 یا 5 سطور تھی. چیف جسٹس صاحب کو اتنا وقت تو مل گیا کہ وہ یہاں سے سینکڑوں میل دور آخری چوکی کا وزٹ کرنے چلے گئے, لیکن ان کو اتنا وقت نہیں مل سکا
کہ وہ 4 لائنیں لکھ کر ان کے اوپر دستخط کر دیتے. کون سی عدالتیں, کون سے قوانین؟ مشتاق صاحب آپ سے سوال ہے آپ کی اس وقت ہے, اس وقت تو گفتگو ہو رہی ہے. اس وقت بھی جیل میں تھے. جو بندہ خود مظلوم ہے, جس کا 2/3 مینڈیٹ چھینا گیا, جس کو جیل میں بند کر دیا گیا, جس کے ٹانگوں پہ گولیاں مار دی گئی, جس کی آنکھ کی بینائی ضائع کر دی گئی, جس کی اہلیہ کو جیل میں ڈالا گیا, جس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا گیا, جس کے ریزرو سیٹ اٹھا کے اپوزیشن کو دیے گئے, اور جس کا میڈیا ٹرائل کیا گیا, اور جس کو عدالتوں کے اندر جھوٹے کیسز کے اندر آپ ان سے مذمت کا مطالبہ تو ہم ان سے کریں گے جو حکومت کی ایوانوں میں بیٹھے ہیں, جو اب ان لوگوں کے ساتھ ٹیبل شیئر کر رہے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ صلاح و مشورے کر رہے ہیں, جن کو آئی سی سی یونائٹڈ نیشن نے جینوسائیڈ کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا. یہ تو بہت برے ہیں.